لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم رشتہ کرنے میں سب سے پہلے کوشش کریں کہ رشتہ اپنوں میں کیا جائے۔ کیوں؟ اپنوں کا مزاج بھی پتہ ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ انسان کا رہن سہن بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی وجہ سے ساتھ چلنا بھی آسان ہے، برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو اپنا خاندان ہو تو اچھی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دوسرے خاندانوں میں تو نکاح کر لیے ہیں، آپ اپنے خاندان میں نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا مطلب ہے؟ ہمارے خاندان میں کوئی ہے ایسی بچی جس سے میرا نکاح ہو سکے؟ وہ کہنے لگے، جی حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، آپ ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، آپ کی کزن ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اور حمزہ نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ اکٹھے پیا تھا، تو حمزہ میرے چچا بھی ہیں، میرے رضاعی بھائی بھی ہیں، اور حمزہ کی بیٹی میری رضاعی بھتیجی لگتی ہے، اور بھتیجی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس سے میرا نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح تو نہیں تھا، لیکن جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندان میں نکاح کریں، تو اس لیے جو اپنا خاندان، اپنی برادری، اپنا قبیلہ ہوتا ہے، ان کے سب کے مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی جان پہچان بھی ہوتی ہے، تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ہی خاندان میں رشتہ کیا جائے۔ اگر اپنے خاندان میں رشتہ نہ ملے تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہماری برادری میں نہیں مل رہا تو لہٰذا بیٹی بیٹھی ہے 30 سال 35 سال 40 سال عمر گزرتی جا رہی ہے، رشتہ ہو نہیں رہا کہ جی ملے گا تو کریں گے۔ بھئی اگر اپنے خاندان یا برادری میں نہیں مل رہا تو یہ لازمی ہے کہ بیٹی کا نکاح اپنے ہی خاندان میں کرنا ضروری ہے۔ آپ دوسرے خاندان میں کر دیجئے، وہاں بھی نکاح ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ شادی کرنے کو ناجائز اور گناہ تک تصور کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں دیں کہ دوسری برادری میں، ہم کیوں رشتہ کریں دوسرے لوگوں سے۔ حالانکہ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات سناؤں۔ ہم لوگ جماعت میں گئے، ثوابی کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی ہماری مسجد میں ایک آدمی ہے، وہ اسکول ٹیچر ہے اور وہ سید خاندان کے ہیں، سید زادے ہیں، تو آپ ان کو تھوڑا سمجھائیں۔ میں نے کہا کیا سمجھانا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کا باپ تو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، تو اب اس کی بہنیں ہیں، یہ ان کی شادیاں نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگے یہ کہتا ہے کہ ہم سید ہیں اور ہماری شادیاں صرف سید کے ساتھ ہوں گی، اور مجھے کوئی رشتہ سیدوں میں مل نہیں رہا، لہٰذا میں کیسے شادیاں کروں اپنی بہنوں کی۔ تو ایک بہن کی عمر 45 سال، ایک کی عمر 42 سال، تیسری کی 40 سال، یوں ان کی عمریں بڑھاپے کو پہنچ رہی ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی سید گھرانے میں رشتہ ملے گا تو کروں گا ورنہ نہیں۔ حالانکہ میں نے پھر اس سے بات کی، اس نے یہی بات مجھے کہی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ سیدوں کا سردار کون ہے؟ وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، بتاؤ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بیٹی زینب کا نکاح کیا ابو العاص رضی اللہ عنہ سے، کیا وہ سید تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کو دی، کیا وہ سید تھے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا تیسری بیٹی رقیہ، وہ حضرت عثمان کو دی، کیا وہ حضور کی برادری تھی؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا حضور کا خاندان تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا 3 بیٹیاں اللہ کے نبی نے غیر سیدوں کو دی ہیں، اور ایک بیٹی فاطمہ وہ حضرت علی کو دی، وہ سید تھے۔ تو جب نبی اپنی بیٹیاں غیر برادری غیر خاندان میں کر سکتا ہے شادیاں ان کی،
تو میں نے کہا تو نبی سے بھی بڑا سید ہے جو تو اپنی بہنوں کو غیر سیدوں میں دینا ہی جائز نہیں سمجھتا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ تم اپنی بہنوں کو بوڑھا کر رہے ہو، اور بہانہ یہ ہے کہ سیدوں کا نکاح سیدوں کے علاوہ ہوتا نہیں ہے۔ جب نبی کی بیٹیوں کا ہو گیا تو کون سا سید نکل آیا؟ پھر تھوڑا شرمندہ بھی ہوا، کہتا جی انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، مجھے کوئی مناسب ملا تو میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے خاندان میں کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خاندان میں کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو بیٹیوں کو بٹھا کر بوڑھا کرنے سے بہتر ہے غیر خاندان میں ان کا نکاح کر دیں، تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائیں، اپنا گھر بسائیں، اور آپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا بسا ہوا گھر دیکھ لیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا کہ تیلی ہیں تو تیلیوں میں ہی کریں گے، جٹ ہیں تو جٹ میں ہی کرنا ہے، شیخ ہیں تو شیخوں میں ہی کرنا ہے، غیر برادری میں دے دی تو پتہ نہیں کوئی گناہ ہو جائے گا، ایسی بالکل بات نہیں۔ ہمارے دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہوتی ہیں برادریاں اور خاندان، اصل تو تقوی اور طہارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔